ناظرین کرام، 50 سال تک جنگ کی تباہ کاریوں سے متاثرہ ملک افغانستان اس وقت ترقی کی وہ منازل طے کرنے میں مصروف ہے جس نے تمام دنیا کو حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ افغانستان اس وقت ایسے میگا پروجیکٹس پر کام کر رہا ہے جو نہ صرف افغانستان کی بلکہ پوری جنوبی ایشیا کی تقدیر بدلنے جا رہا ہے۔ جب امریکہ افغانستان سے جا رہا تھا تو افغان طالب علموں کے بارے میں تمام دنیا کا یہ خیال تھا کہ افغان طالب علم جو کہ دنیا کی نظر میں دہشت گرد تھے، امریکی فوجوں سے حکومت حاصل کرنے میں تو کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن وہ افغانستان کو چلانے میں مکمل طور پر ناکام ہو جائیں گے، کیونکہ تمام دنیا جانتی تھی کہ افغانستان ایک طرف تو جنگ کی تباہ کاریوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہو چکا ہے، تو دوسری طرف مسلسل 50 سالوں تک جنگ میں رہنے کی وجہ سے اس کی معیشت بری طرح متاثر ہو چکی ہے۔ ان کے پاس سروائیو کرنے کے لیے نہ تو کوئی زر مبادلہ کے ذخائر ہیں اور نہ ہی ان کے پاس اتنی جدید ٹیکنالوجی ہے کہ وہ تمام دنیا کا مقابلہ کر سکیں۔ لیکن ناظرین، اتنے کم عرصے میں وہ افغانستان کو ترقی کی ان راہوں پر ڈالنے میں کامیاب ہو گئے ہیں جس نے دنیا کو حیران کر ڈالا ہے۔ افغان حکومت نے اقتدار میں آتے ہی سب سے پہلا کام جو کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے چھپے ہوئے معدنی ذخائر کو تلاش کرنے اور انہیں اپنے تباہ شدہ اکانومی کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ ناظرین، یہ وہی چھپے ہوئے ذخائر تھے جن کی تلاش میں امریکہ افغانستان آیا تھا اور دنیا کی مخالفت کے باوجود ان ذخائر کو ہتھیانے کے لیے افغانستان میں دھکے کھاتا رہا۔ جیولوجیکل سروے کے مطابق افغانستان میں لیتھیم، کریوڈ آئل، سونا، تیل اور دوسری معدنیات کے ذخائر کی نشاندہی جن دستاویز میں کی گئی تھی وہ امریکہ کے حملے کے بعد انہوں نے اپنے جیولوجیکل سروے کے آفیسرز کے گھروں میں منتقل کر دیے تاکہ وہ امریکی فوج کی پہنچ سے دور رہ سکیں۔ جب امریکہ افغانستان سے جا چکا تھا تو وہ کاغذات فوری طور پر آفیسز میں منتقل کیے گئے۔ ان جگہوں کی نشاندہی کرتے ہوئے فوری طور پر ان جگہوں پر کھدائی کا کام شروع کر دیا گیا۔ جب افغانستان میں کھدائی کا کام شروع کیا گیا تو تمام دنیا یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی کہ افغانستان میں لیتھیم کا ایک بڑا خزانہ موجود ہے۔ لیتھیم کے ذخائر رکھنے والا ملک تمام دنیا میں اکانومی کا ٹائیگر کہلانے والا ملک بن سکتا ہے، اور یہ افغانستان کے حصے میں آیا۔ اور افغان طالب علم اپنی اس حقیقت سے آگاہ تھے کہ انہوں نے فوری طور پر لیتھیم کے ذخائر سے فائدہ اٹھانے کے لیے چائنا کی پیشکش کو قبول کیا اور ان کی مختلف کمپنیوں کو اپنے ملک میں کارآمدی اور ان کے ذخائر کے مناسب طریقے سے نکالنے میں مدد کی پیشکش کو قبول کر لیا۔ چائنا نے کریوڈ آئل، لیتھیم اور تیل کو نکالنے میں افغانستان کی مدد کی، اور اس خزانے کو نکالنے کے بعد افغانستان اس وقت دنیا کی بڑی معیشت رکھنے والے ملکوں کے برابر آ کھڑا ہے، اور اب اس کے پاس وہ تمام ذخائر موجود ہیں جو کہ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ ناظرین، افغان حکومت نے بڑی عقل مندی کے ساتھ اور بڑی تیز رفتاری سے نہ صرف ان خزانوں کو حاصل کیا بلکہ اس تیز رفتاری کے ساتھ ان خزانوں کی مدد سے دوسرے پروجیکٹس پر بھی کام شروع کر دیا، جن میں سے سب سے پہلے چائنا ہی کی مدد سے افغانستان میں دنیا کی سب سے بڑی شاہراہ بننے کا آغاز کیا گیا۔ یہ ایک ایسی شاہراہ یا جدید سڑک ہے جو کہ پہاڑی راستوں کو کاٹ کر بنائی گئی ہے، جس نے افغانستان کے ساتھ تمام دنیا کے علاقوں کو زمینی طریقے سے جوڑ دیا۔ اس شاہراہ کے بننے سے پاکستان کی شاہراہ قراقرم اور سی پیک منصوبے کی اہمیت بھی کم ہو جائے گی۔ ایسا ہی ایک پروجیکٹ ہمیں TAPI پائپ لائن منصوبے کی شکل میں دیکھنے میں مل رہا ہے۔ یہ منصوبہ کافی دیر پہلے بنا لیا گیا تھا جو کہ امریکہ کے ساتھ جنگ کی وجہ سے التوا میں رہا، لیکن اب اس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے اس کا انتہائی تیز رفتاری سے آغاز کیا جا چکا ہے۔ ترکمانستان سے اس پائپ لائن منصوبے کے ذریعے گیس حاصل کی جائے گی جو کہ پہلے افغانستان، پھر پاکستان اور پاکستان سے آگے ہوتی ہوئی انڈیا اور دوسرے ایشیائی علاقوں میں پہنچ جائے گی۔ یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس پر افغانستان میں تقریباً کام مکمل ہونے جا رہا ہے، جو کہ ترکمانستان کی گیس کے ذخائر کی وجہ سے افغانستان کو گیس کے شعبے میں خود کفیل کرنے جا رہا ہے۔ یہ نہ صرف افغانستان میں گیس کے ذخائر کی فراہمی کا باعث بنے گا بلکہ اس کی مدد سے بہت سے جدید پروجیکٹس پر بھی کام کا آغاز کیا جا سکے گا۔ دوستو، یہاں ایک طرف افغانستان ان تمام بڑے پروجیکٹس کی وجہ سے اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو دوسری طرف وہ انتہائی تیز رفتاری سے پیدا ہونے والی عوام میں بھوک و افلاس اور بے روزگاری کو بھی ختم کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ ظاہر ہے، جب ان پروجیکٹس پر کام ہو رہا ہے تو افغانستان کی عوام کے لیے روزگار کے پیش بہا مواقع بھی میسر آ رہے ہیں، جو کہ ایک طرف بے روزگاری ختم کرنے کے ساتھ ساتھ جرائم کا خاتمہ بھی کر رہے ہیں، تو دوسری طرف افغانستان کی گرتی ہوئی معیشت کو چند مہینوں میں سنبھالنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ 1994 میں آنے والی طالبان حکومت کے برعکس انہوں نے اپنی تعلیمی پالیسیوں میں بھی کافی حد تک نرمی کر دی ہے۔ وہ اب نئے کالجز اور یونیورسٹیز کے قیام کا ارادہ بھی رکھتے ہیں، اور یہ تعلیمی یونیورسٹیز اور کالجز ایسے تعلیمی درسگاہ ہوں گے جو کہ دینی اور اخلاقی تعلیم کے ساتھ ساتھ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی ماہر افراد تیار کرے گی، تاکہ مستقبل میں وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں کسی کی بھی مرہون منت نہ رہیں۔ بہت سی جدید صنعتوں کے قیام کے لیے افغانستان میں بڑے پیمانے پر فیکٹریاں لگانے کی منصوبہ بندی بھی کی جا رہی ہے تاکہ تمام مصنوعات اپنے ہی ملک میں پیدا کی جا سکیں۔ جب افغانستان معاشی لحاظ سے سٹرونگ اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں مضبوط ہو جائے گا تو امن و امان کی صورتحال خود بخود بہتر ہو جائے گی۔